Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم اللہ videos. الرحمن الرحیم۔ سامعین، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مہینہ بڑی برکتوں اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی مشکل سے گزر رہا ہے۔ کوئی اپنی نوکری کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنی تجارت کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی قرض لے کر پریشان ہے۔ تو ہمارے سامنے بہترین موقع ہے، بہترین مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کا مہینہ ہمارے لیے برکت والا بنا اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ تو ہمارے پاس بہترین موقع ہے، برکت والا مہینہ چل رہا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو میں ایک خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، اور وظیفہ وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت۔ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہیں مدد مانگنی ہو تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو ہماری مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب بھی کوئی پریشانی آتی، تکلیف آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف رخ کر لیتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئی، تکلیف آئی، تو صحابہ کرام بھی مسجد کی طرف رخ کرتے تو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے۔ تو ہمارا معمول بھی کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو فوراً نماز کی طرف رخ کریں، اللہ رب العزت سے مدد مانگیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ہمیں پڑھنی ہے، اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور یہ وہ نماز ہے جو ہماری زندگی کی مشکلات کو دور کرنے والی نماز ہے۔ تو اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، زبان سے نہ بھی کہیں، دل میں ارادہ کر لیں تو کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا کے بعد تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ سب سے پہلے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ، پھر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے یعنی قل ھو اللہ احد۔ اسی طرح دوسری رکعت مکمل کرنی ہے۔ دائیں بائیں سلام پھیرنے کے بعد ہمیں 100 مرتبہ آیت کریمہ جو سکرین پر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی، کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اب رہی یہ بات کہ اس نماز کو کس وقت پڑھنا ہے، تو 3 مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب۔ اس کے علاوہ جب چاہیں آپ صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔